لوط علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا اس عمل سے. آگے جو جتنے انبیاء کے مختصر واقعات ہیں نا، ان میں جو پیغام قرآن دینا چاہ رہا ہے وہ ہے دعا کی فضیلت. وہ کیا ہے؟ دعا کی فضیلت. تبھی قرآن کہتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، نوح نے بھی ہمیں پکارا. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں اور قوم کے ایمان کی کوئی امید نہیں اور دھمکیوں پہ دھمکیاں. تو ناکامی کے نقشوں میں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے نوح کی پکار کو قبول کیا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی. بھائی قبول ہوتی ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ اللہ چاہے. یہ چھوڑ دو کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. کتنے لوگ کہتے ہیں فلسطین کے لیے کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، حرم میں بھی مانگی جا رہی ہیں دعائیں. ایک تو ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے حرم میں دعا نہیں مانگی جا رہی، بک گئے ائمہ حرم. میں جب ابھی عمرہ کرنے گیا تو پہلی تراویح میں ہی فلسطین کے لیے دعا مانگی ہے انہوں نے. سوشل میڈیا بہت بڑا عذاب ہے، میں آپ کو بتاؤں. اتنی دجال کے آنے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے ہی نہیں. جو لمبا پھینکتے رہو نا، بس پھینکتے رہو. میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے جب تک کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو نا تبصرہ ہی نہیں کرو. جو اٹھا کے فیس بک پہ جس کا جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نکال کے. میں پہلا دن تراویح کا تھا، اسی میں پہلے دن ہی فلسطین کے مظلوموں کے لیے وہ جو تراویح میں دعا وتر میں دعا مانگتے ہیں، پہلے دن ہی دعا مانگی. میں نے کہا لو بھائی، ابھی ہم کل کلپ دیکھ رہے تھے کہ دعائیں فلسطین کو لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. تو جو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں لوگ کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی. اس چکر میں بہت سے لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ مت کرو. بنی اسرائیل کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے تھے، پھر اللہ نے موسیٰ کو بھیجا کلیم اللہ. پھر موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی راتوں کو اٹھ کے. بنی اسرائیل نے اور مانگی ہوں گی، لیکن ظلم کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی؟ یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ظلم، تیرے آنے کے بعد بھی ظلم، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مزہ آتا ہے مجھے اس آیت کے پڑھنے میں. بنی اسرائیل نا بڑی قسم پرسی سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے. یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے. ومن بعد ما جئتنا، تو نجات دہندہ بن کے آیا ہے، لیکن تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. مطلب کہ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ یا قوم ان الارض للہ استعینوا باللہ واصبروا، دیکھو اللہ سے مدد مانگتے رہو جیسے اب مانگ رہے، اور صبر بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ. دعا صبر کے بغیر نہیں ہوتی. یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور صبر کرتے رہو. آگے دلیل کتنی شاندار دی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کام تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں نا، رزلٹ تو کوئی آؤٹ ہو نہیں رہا. آپ تو وہی کام کا حکم دے رہے ہو جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کہہ رہے ہیں دعا کب مانگو، مانگ رہے ہیں پہلے سے. اس اشکال کا موسیٰ نے جو جواب دیا علیہ السلام نے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، اے میری قوم زمین فرعون کی نہیں ہے، یہ گریوی میں فرعون کو ملی ہوئی ہے. زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. جب اللہ ہے وہ جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا اس سے. وہ نہیں چھین رہا، اس میں کوئی حکمت ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو. ہمارا کام ہے بھکاریوں کی طرح، اس کا کام ہے زمین چھیننا، ہم اپنا کام کریں گے اور وہ اس کو اس کا کام کرنے دو، کیونکہ مالک وہ ہے، جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے. آج فرعون کو بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی مالک فرعون ہے. حقیقی مالک فرعون ہوتا پھر ہم مایوس ہوتے نا. حقیقی مالک کون ہے زمین کا؟ اللہ ہے. تو ہمیں مایوسی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ نہیں چھین رہا، کوئی حکمت ہے، ہمیں آزما رہا ہے. وہ جب چاہے گا 2 منٹ میں چھین کے ہمارے حوالے کر دے گا. تبھی تو کیسے 2 منٹ میں چھینا کہ نہیں چھینا؟ آخری دم تک جب تک وہ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اس وقت تک فرعون یہ سمجھ رہا تھا زمین کا وارث کون ہے؟ میں ہوں. مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. پھر جب پانی میں راستے بنے، بنی اسرائیل پار ہو کے گزر گئے، اس وقت بھی فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر کا مالک کون ہے؟ بولو میں ہوں. جیسے آج اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ بیت فلسطین کا مالک کون ہے؟ اسرائیل ہے. فرعون تو اس سے بڑے پاورفل تھا، وہ بھی آخری اینڈ تک یہی سمجھتا رہا کہ زمین کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. راستے بن گئے، اس وقت بھی فرعون سمجھ رہا تھا مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. بنی اسرائیل بھی یہ سمجھ رہے تھے، حضرت موسیٰ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ فی الحال زمین کا مالک کون ہے؟ فرعون. چند سیکنڈوں کے اندر کام ہوا ہے. جب فرعون نے پانی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا انہی راستوں میں جو بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے، اور جب آخری آدمی جب تک داخل نہیں ہوا نا اس پانی میں، اس وقت تک بھی بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ مصر کا مالک کون ہے؟ فرعون. ان کو کیا خبر تھی کہ یہ ڈوبے گا یہاں پہ؟ اللہ نے موسیٰ کو صرف
یہ بتایا تھا کہ سمندر پہ لاٹھی مارو راستے بنا دوں گا. اب تک یہ وحی نہیں آئی تھی کہ اس کو تباہ بھی کروں گا, جو ظاہر اس آیت سے جو پتا چل رہا ہے. تو اس وقت تک سب یہ سمجھ رہے تھے. این وقت پہ جب آخری شخص پانی کے اندر داخل ہوا ہے نا, اور اس امید پر کہ اب ہم وہاں سے نکل جائیں گے, اس وقت اللہ نے سمندر کے دو پارٹوں کو ملا کے بتا دیا ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ, جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں مالک بنا دیتا ہے. تو آج اسرائیل کا جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے, ان فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کرو, مدد بھی کرو, جو کر سکتے ہو کرو, لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں مت چھوڑو. کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں, قبول نہیں ہو رہی. بھائی ہمارے لیے آزمائش ہے, اسلامی ملکوں کے لیے آزمائش ہے. ان کو تھوڑی چھوڑے گا اللہ, جو ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں, ان کو بھی تو آزمائش میں ڈالا ہے نا اللہ نے, یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی فلسطین کی سرزمین کا یہودی مالک ہو گیا. اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے وقتی طور پر کچھ ظالموں کے حوالے کی ہوئی ہے. تو ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے, اور جب اللہ نے اپنا کام کرنا ہوگا اس کو صدیاں اور سال نہیں چاہیے, وہ سیکنڈوں کے اندر نقشے کو تبدیل کر دے گا. آج بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے دینداروں میں؟ وہ دعا سے بہت غافل ہیں, اور بلکہ دعاؤں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. ابے یہ مولوی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں, ابے یہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ مولویوں نے لوگوں کو دعاؤں میں لگا دیا, نمازوں میں لگا دیا, اور جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں بھی نہیں کر رہے ہوتے. یا تو کوئی بڑا تیر مار رہے ہو نا, کوئی تبدیلی کے لیے ایک نیا پیکج لے کر آئے ہوئے ہو, وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. دعائی تو رہ گئی ہے, دعاؤں سے کبھی غافل. میں نہیں کہتا کہ صرف دعا سے سب کچھ ہوتا ہے, اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے, لیکن آج کسی حد تک اسباب ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے اختیار ہوتے ہیں. دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں لوگ؟ غافل ہیں. دعا مانگنے کی عادت ڈالو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے, صحیح حدیث ہے, کہ جب تک اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جب یہ خیال آتا ہے نا یار مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی, پھر قبول نہیں ہو. تو اس لیے یہ جو آیتیں میں جلدی سے بس 2-3 آیتیں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں, ان کا خلاصہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ناکامی کے اسباب میں اللہ کہتے ہیں جب قسم پرسی میں ہمیں پکارا, فاستجبنا لہ, ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا. کب قبول کیا؟ 950 سال کے بعد, کتنے سالوں کے بعد, لیکن کیا نا اللہ نے. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے, قبول بڑھاپے میں کیا. اگر نہ مانگتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اور اللہ اگر ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے, ادھر مانگی ٹھک کر کے, وہ تو پی کے فلم ہو جائے گی. وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا تھا, میں فلمیں نہیں دیکھتا, یہ ذہن میں جو لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس نے چھپ کے پوری فلم دیکھی ہے. نہیں دیکھی, اللہ کی قسم نہیں دیکھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کلپ تھے, وہ بھی دوستوں کے ساتھ دیکھے ہیں, وہ والے کلپ جو بہت ہی خاندانی قسم کے کلپ. تو اگر ایسے قبول ہوتی نا, سموسا مانگ رہا ہے ٹھک کر کے سموسا رکھ کے چلا گیا, تبھی تو اس نے کہا کہ اگلا ورژن چاہیے, بیٹر وا ختم ہو گیا. کیا کہہ رہا تھا وہ بیٹر وا؟ اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہے, اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے, ٹھک کر کے ہو گئی, تو ایمان بالغیب رہتا. ایمان بالغیب, ایمان بالغیب تھوڑی رہتا. پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے, پھر تو کافر بھی کہتے ہیں یار دعائیں مانگو بس. اللہ نے غیب میں رکھا ہے, تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے. وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں. جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے, ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے, دعا میں ان کا دل نہیں. ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے ہی بس, وہ نماز پڑھ لے گا, قرآن پڑھ لے گا, دعا نہیں مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا, اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی. نوح علیہ السلام کمزور تھے, ہم نے ان کی مدد کی. آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا. پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام کئی سال بیماریوں میں رہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنی بیماری ہیں, اس کا مطلب خدا ہم سے ناراض ہے. نا میرے بھائی, مالی پریشانیاں, جسمانی پریشانیاں, یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں. اللہ آزماتا ہے کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی بیماریوں میں اتنے پریشان ہو گئے, اللہ سے دعا مانگی, انی مسنی الضر, اے اللہ مجھے بہت پریشانی پہنچی ہے, وانت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اتنے پریشان ہوئے تھے نا ایوب علیہ السلام کے, انسان بیماری میں تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بہت خدمت کی حضرت ایوب. ایسا نہیں ہوا کہ ایوب علیہ السلام جب کئی سال بیمار رہے تو ان کی بیگم کوٹ سے خلا لے کے چلی گئی, ایسا نہیں ہوا. اور لیتی بھی نا تو اس زمانے میں ملتا نہیں, ٹھیک ہے. یہ تنسیخ نکاح آج بہت آسان کر دی ہے. تو وفا کی ان کی بیوی نے, بہت خدمت کی. آج نہ شوہر بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے, جب تک اٹریکٹیو ہے بیگم سے محبت, جہاں کوئی بیچاری کو کچھ مسئلہ ہو گیا جان چھڑانے کی کوشش. اور عورت بھی یہی کرتی ہے, جب تک کماؤ پوت کھلا رہا ہے, میرا میاں ہے,
جہاں بیچارے پر غربت آ گئی, کوئی بیماری آ گئی, ٹھک کر کے کھلا. ابھی ایک صحافی کا, ایک وکیل کا کلپ آیا ہے, اس نے کہا اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا, طلاقیں, ان میں 70% طلاقوں میں پہل عورتیں کر رہی ہیں. بعض اسکالر کہتے ہیں نا مرد جلد بازی میں طلاقیں دیتے ہیں, کم ہے ریشو, عورتوں کا جلد بازی میں خلا لینے کا ریشو زیادہ ہے. سرکار نے یہ بھی الزام لگایا تھا نا کہ مرد دھڑ 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 جب چاہیں طلاقیں دیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہو رہا ہوتا سارے رنڈوے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. طلاقیں بہت ہو رہی ہیں لیکن برداشت کرنے والے مردوں کا ریشو طلاقیں دینے والے مردوں سے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ریشو ہے. مرد میں اللہ نے برداشت زیادہ رکھی ہے. خواتین کو خلا کا جو یک طرفہ خلا کا اختیار دے دیا نا, اس کے نتیجہ میں نہیں, کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, ایک وکیل کہہ رہا ہے, وکیل کہہ رہا ہے, لبرل وکیل ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی جو رجسٹرڈ طلاقیں ہیں ان میں 70% کس کی طرف سے ہیں, خواتین. کیونکہ برداشت ختم, ذرا سا مسئلہ ہوا ٹھک کر کے عدالت سے خلا لیا, پتلی گلی سے نکلی, تو خاندانی نظام گیا تیل لینے, برباد ہو گیا. تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس بیماری میں ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت, تھوڑی سی خدمت میں اونچ نیچ ہو گئی. ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے غصہ جلدی آتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا, اس سے, اور قسم اٹھا لی. ٹھیک ہوا نا, کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی. بعد میں حضرت ایوب کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ تو بڑی وفادار بیوی ہے, لیکن قسم بھی اٹھا چکا ہوں. اب قسم بھی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا, تو اب قسم بھی اٹھا لی ہے, قسم توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے, اور بیوی کو کوڑے مارنا بھی اچھا. اتنی اچھی بیوی ہے بھائی. تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا, خذ بیدک ضغثا. دیکھو اللہ کی نظر میں ان کی بیوی کا کتنا بڑا مقام تھا. یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے, اللہ حضرت ایوب کو بتا دیتا ان کا پرسنل معاملہ ہے. کیا ہیلا بتایا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں, ایک ہی دفعہ میں لگا دو, بس قسم کیا ہو جائے گی. اور بیوی کو بتا دیں گے بھائی بیگم میں مارنا نہیں چاہتا لیکن ایک قسم ہے اس کے کفارے سے بچنے کے لیے. تو جب پہلے سے بتا کے یہ سب کچھ کیا جائے تو بیگم کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ نے کہا کہ ایک 100 سیخیں لو اور جگا کے ایک ہی دفعہ یوں کر کے لگا دو, 100 لگ گئے نا, بس ختم, کافی ہے اتنا. تو یہ تو پرسنل معاملہ تھا نا حضرت ایوب کا, اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وفادار بیوی اتنی پسند ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ہیلا بھی بتا رہے ہیں اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ پروٹوکول ایوب علیہ السلام کی بیوی کو میں نے دیا ہے. اور یہ طریقہ بھی بعض دفعہ مفتی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں نا, مفتی جو غلط مفتی بھی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ, ابے تو ایسا کر, حلالوں کے ہیلے جیسے بتا رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ہیلے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ زکات کے ہیلے, غریب کو دے 1 کروڑ روپے, اس نے لیا مالک بن گیا, اس کے ہدیہ لے لے, جلیبیاں کھا بیٹھ گئے. بھائی ہو گیا نا, بھائی آپ نے اس کو مالک بنایا, زکات ادا ہو گئی, اب اس کی مرضی, جس کو چاہے دے, وہ اپنی خوشی سے اگر آپ کو دے دے تو ہو گیا نا. کل ایک بندہ آیا کہہ رہے ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں, زکات لیتے ہیں ہم لوگ, طلبہ کو مالک بنا کے پھر ہم مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں لگا سکتے. جب طلبہ کو مالک بنا دیا, زکات تو ادا ہو گئی. میں نے کہا تو تجھے کوئی اتنی بڑی رقم دے اور مالک بنا کے اور پھر واپس لے تو دے کے دکھا واپس. بولے جب میں ہوں تو میں کیوں دوں. وہ بچہ کو پتا ہے میں ایویں ڈرامے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ, اس کو ہیلا کہتے ہیں نا, یہ ناجائز ہیلا ہے. بچے کو پتا ہے, ورنہ 1 لاکھ روپے کسی بچے کو دو, وہ کہے گا میں پاگل ہوں, میں مدرسے کی دیوار میں لگاؤں, میرے بیسیوں مثلا میرا ابا غریب, میری اماں غریب. یہ ناجائز ہیلا ہے. تو جیسے بعض 2 نمبر قسم کے مفتی غلط ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں ہیلا کون بتا رہا ہے؟ اللہ. کس کو؟ پیغمبر کو. کس کو بچانے کے لیے؟ ان کی بیوی کو بچانے کے لیے. تو جو بھی وفادار ہوگا, میاں ہو یا بیوی, اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے. مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر نہیں, کہ جب حالات اچھے تھے تو بہت بہترین میاں, حالات جہاں خراب ہوئے تو مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. جج بیٹھا ہوا ہے ٹھپے لگانے کے لیے, جج جیسی کسی کی بیوی جائے نا, جج کی بیوی کو بھی کوئی اور جج طلاق دے رہا ہے آج کل, پورا سیٹ اپ ہی بڑھ گیا. میں بتاتا ہوں وہ مسئلے بھی ابھی صبر کریں. اچھا میرے بھائی جلدی سے, میں یہ بہت مزے کی آیتیں ہیں یار, یہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس مصیبت سے ایوب کو نکالا اس دعا کی برکت سے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, اس میں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اللہ کہتے ہیں مچھلی والے کو بھی یاد کرو. مچھلی, اللہ نے یونس علیہ السلام کا نام کیا رکھ دیا؟ مچھلی والا. یہ بھی محبت ہے اللہ کی اپنے پیغمبروں سے. حالانکہ یونس علیہ السلام تو فرار ہو کے گئے تھے اللہ سے پوچھے بغیر, اور مچھلی نے کھا لیا. یہ سب تو بطور سزا کے ہوا ہے, لیکن پتہ چلتا ہے یہ دیکھنے میں سزا تھی, حقیقت میں سزا نہیں تھی. ہمارے حضرت اس کو اپنے الفاظ میں بتاتے تھے, یہ محبت کی چٹکی ہے. چٹکی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک کسی کو تکلیف دینے کے لیے چٹکی لی جاتی ہے, ایک محبت میں چٹکی لی جاتی ہے. چیخیں دونوں میں سیم نکلتی ہیں, کیا خیال, چیخیں دونوں میں کیا ہوتی ہیں؟ سیم, لیکن جذبات دونوں میں بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اللہ بعض دفعہ پیغمبروں کو سزا بھی دیتے ہیں, تو وہ دیکھنے میں سزا ہوتی ہے
حقیقت میں وہ سزا نہیں ہوتی. اب دیکھو یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام کا شاید قرآن میں تذکرہ ہی نہ ہوتا, اور آپ کا نام اللہ مچھلی والا رکھتے ہی نہیں, مچھلی والا ہی نام نہ رکھتے. یہ ایسے ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے نا مٹی میں, حضرت فاطمہ سے کچھ ناراضی ہوئی تو آپ چلے گئے, تو کچھ جیسے میاں بیوی میں ہوتی ہے بعض دفعہ, تو کہیں لیٹ گئے جا کے, تو نبی جب گئے نا تو پورے مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے نا, مٹی لگی ہوئی تھی, تو حضرت علی کو نبی نے فرمایا ابو تراب, مٹی والا. اب یہ لفظ بظاہر توہین ہے, لیکن حضرت علی کو اندازہ ہو گیا, یقین تھا کہ یہ توہین کی نیت سے نہیں ہے, یہ کیا ہے, محبت کی. تو حضرت علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب بنا لی, مٹی والا. تو بعض لفظ بذات خود تعظیم کے نہیں ہوتے, لیکن جب کسی بڑے کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں, وہ تعظیم والے لفظ بن جاتے ہیں. اچھا وقت ہمارا بہت ہو گیا ہے, تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے نا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یونس علیہ السلام کا آگے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا, ان سب کا حاصل یہی ہے کہ سب مشکلات میں تھے اور کس کو پکارا انہوں نے, ان میں کوئی کسی عامل کے پاس نہیں گیا, پھونکوں والی سرکار کے پاس نہیں گیا, کوئی کسی مزار پہ بولو نہیں گیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سال ہو گئے مانگتے ہوئے. نوح علیہ السلام نے نہیں کہا 950 سال سے مانگ رہا ہوں دعا تو قبول ہوتی نہیں. اب چھوڑو یہ ایسے ہی باتیں, یہ سب کا یہی مشترک پیغام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست. اسلام کیا کہتا ہے, جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو. تو شکر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس نے دی ہے مانو کہ وہی دینے کے قابل ہے, اس کے علاوہ کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہے. اس لیے اسلام میں سب سے بڑا جرم کیا ہے, شرک. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا تو اللہ کہتا ہے اس کا حساب کس کے ذمے ہے, میرے ذمے, میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اس لیے ہم نعرہ صرف یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد کا نعرہ بولتے کیوں نہیں لگے گا. یا علی مدد بولو نا, نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ نے جب ہمیں بنایا تھا پانی سے, اس بنانے میں کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں جب میں خود مختار ہوں, میں نے بنایا, تو ضرورتوں میں پکارو گے بھی کسے, صرف مجھے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں, اللہ کے دینے سے پیغمبر کے پاس بھی اختیارات آ گئے. اللہ قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی نفی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا, نہ پیغمبر کو نہ کسی ولی کو. معجزے جو پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں وہ پیغمبروں سے نہیں ہوتے, وہ اصل میں کس سے ہوتے ہیں, اللہ سے ہوتے ہیں. اللہ نے کسی پیغمبر کو اختیار نہیں دیا کہ جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, نہ. جب اللہ نے چاہا پیغمبر پہ وحی نازل کی کہ اے نبی آپ چاند کی طرف اشارہ کریں, میں اپنی قدرت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. نبی نے اشارہ کیا, اللہ نے ٹکڑے کر دیے. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. پھر جوڑنے والا بھی کون, چاند کو دوبارہ اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ لاٹھی زمین پہ ڈالو میں سانپ بنا دوں گا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جب چاہو آپ لاٹھی کو سانپ بنا دو. اگر اللہ نے یہ اختیار دیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی تھی پہلی دفعہ اور وہ سانپ بنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگتے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, اتنا خوف زدہ ہو گئے اس سانپ سے. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل, اے موسیٰ واپس پلٹ اور اس کو ہاتھ میں پکڑ لے. سنعیدھا سیرتھا الاولی, جس خدا نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہی رب اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنا دے گا. پتا چلا کہ بھائی موسیٰ نہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے تھے نہ سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتے تھے. یہ سارے کام کون کر رہا تھا, اللہ کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے, پانی کے کنارے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور پریشان کہ پیچھے فرعون کا لشکر آگے دریا, بنی اسرائیل نے پوچھا انا لمدرکون, اے موسیٰ مر گئے, آج تو ہم مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مرے, بلکہ میں لاٹھی ابھی ڈالوں گا, پانی پہ ماروں گا اور اپنی طاقت سے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا. نا 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 نا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا, جس اللہ نے اتنی مدد کی ہے آج دوبارہ وہ مدد کرے گا کیسے یہ مجھے معلوم نہیں ہے. مدد ضرور آئے گی, یہ نہیں پتا کیسے آئے گی.
ان मई रब्बी, मेरे साथ रब है। अल्लाह फरमाते हैं हमने मूसा को कहा कि लाठी पानी पे मार, फन फलका फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अजीम, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस पानी को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। तो ये सारे काम कौन कर रहा है मेरे भाई? अल्लाह। तो पैगंबरों के पास कोई इख्तियारात नहीं है, फरिश्तों के पास इख्तियारात नहीं है। आपको लोग शिर्क पे उभारेंगे, बोलेंगे लो भैया मुफ्ती साहब ऊट पटांग बातें करके जा रहे हैं, बारिश बरसाने के फरिश्ते अलग हैं, मौत का फरिश्ता अलग है भाई? तो जब मौत देने का इख्तियार फरिश्ते के पास है, बारिश बरसाने का इख्तियार फरिश्ते के पास है, तो क्या पैगंबरों के पास औलाद देने का इख्तियार नहीं हो सकता, बिगड़ी बनाने का इख्तियार नहीं हो सकता? ना ना ना, मौत का इख्तियार फरिश्ते के पास नहीं है। मौत रूह निकालने का काम फरिश्ते से लिया जाता है, इख्तियारात फरिश्ते को नहीं दिए जाते। इसकी मिसाल ऐसे है, मेरे हाथ में कलम है, आप मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब इस पे साइन कर दें, मैं कलम से साइन करता हूं। आप कहते हैं ले भाई मुफ्ती साहब ने कलम से साइन का काम लिया है, लिहाजा कलम के पास ये इख्तियारात है कि वो साइन कर सकता है। आपने क्या किया, वो पेन मुझसे ले लिया और कहा आइंदा कभी साइन करवाना हुआ तो चूंकि आप कलम से साइन करवाते हैं, लिहाजा मैं डायरेक्ट कलम से कह दिया करूंगा कि वो साइन कर दे। मैं क्या कहूंगा मेरे भाई, कलम के पास ना मेरा नाम लिखने का इख्तियार, ना कलम के पास एक तहरीर लिखने का इख्तियार। कलम का काम है जैसा जैसा मैं उसको जहां जहां घुमाऊंगा उसी हिसाब से वो घूमेगा। तो अल्लाह मियां ने भी मौत के फरिश्ते को गिच्ची से पकड़ा हुआ है और बोला हुआ है कि जैसे जैसे मैं तुझसे काम लूंगा उस तरीके से तू रूह कब्ज करेगा। यही वजह है कि हम मौत और हयात की दुआ कभी फरिश्ते से नहीं मांगते। कभी हम ये नहीं कहते ए इसराफील, ए मौत के फरिश्ते काइंडली थोड़ी सी मुझे 1 साल के लिए मोहलत दे दे। हमें पता है ये फरिश्ते के पास इख्तियारात नहीं है। हम दुआएं किससे मांगते हैं भाई? अल्लाह से। ए अल्लाह अभी इसने दूसरी शादी करनी है, अभी 4 करनी है, ए अल्लाह इसको थोड़ी जिंदगी मजीद दे दे, करने के बाद ये इसने वैसे ही मर जाना है थोड़े दिनों में, अभी क्या कर दे इसको इख्तियारात दे दे, अभी थोड़ी सी मोहलत दे दे। तो भाई अल्लाह फरिश्तों से काम लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि फरिश्तों के पास इख्तियारात आ गए हैं। अल्लाह ने खजिर अलैहिस्सलाम से भी कुछ काम लिए, इख्तियारात खजिर अलैहिस्सलाम को भी नहीं दिए। तो ना इख्तियारात पैगंबरों के पास, ना फरिश्तों के पास। ये सारे इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह के पास। एक और तरीके से लोग धोखा देते हैं, बोलते हैं लो भाई ये वहाबड़े, वहाबियों की सुपरलेटिव डिग्री है वहाबड़े। कहते हैं ये वहाबड़े अजीब बात करते हैं कि अल्लाह से मांगो, जब इनको मदद की जरूरत पड़ती है पुलिस से मदद मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? भाई ये पुलिस से मदद मांगते हैं, तो वाह पुलिस से मदद मांगना जायज और नबी से मदद मांगना जायज नहीं है। माज़ अल्लाह, इन्होंने तो नबी का मकाम पुलिस से भी घटा दिया। भाईजान आप बहस को खलतमल कर रहे हो। मदद 2 तरह की होती है, एक असबाब के तहत और एक असबाब से हटके। जब पुलिस से हम मदद मांगते हैं तो वो साइंटिफिक लॉजिक होती है। फोन करोगे आप, वो गाड़ी में बैठ के चलते हुए आएंगे, साइंसी असबाब इख्तियार करेंगे। असबाब के अंदर जो मदद मांगी जाती है वो शिरक नहीं है, वो तो हम सुबह शाम एक दूसरे से मदद मांग रहे होते हैं। वो मदद मांगना शिरक है जो असबाब से हटकर। अल्लाह कोई सबब ना भी हो तो भी काम कर सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, जिंदा रहने की कोई साइंटिफिक लॉजिक है? कोई साइंसदान मानेगा ना, लेकिन अल्लाह ने बचा के दिखा दिया। ईसा इब्ने मरियम को बगैर बाप के पैदा किया, कोई साइंसदान मानेगा? बोलते क्यों नहीं माने। एक एथियस्ट ने कहा जब से ये वीडियो कैमरे इजाद हुए करामतें बंद हो गई हैं। तो किसी ने जवाब में दिया कि बंदर का इंसान बनना भी बंद हो गया जब से। कहते हैं ना ये साइंसदान के बंदर से बने हैं। मैं अभी जंगल में गया हूं ना, वहां शिपाटा, इतनी मुश्किल से एक ओकाचीमची इतनी मुश्किल से याद हुआ था जापान में एक शिपाटा। तो वहां इतने बंदरों की किस्में नजर आई, कोई जुएं निकाल रहा है। मैंने कहा कोई ऐसा बंदर देखो यार जो थोड़ा थोड़ा इंसान बनना शुरू हो गया हो, थोड़ा थोड़ा सा लुक आ रहा हो उसका। बेशक करोड़ों साल में हुआ हो भाई, करोड़ों साल में कुछ बंदर तो ऐसे होते जो आधे बंदर होते, आधे वसीम लग रहे होते, गफार लग रहे होते। एक ऐसी नस्ल होनी चाहिए थी ना। ये क्या बात है कि डायरेक्ट बंदर ने छलांग मान के इंसान बना और बीच की सारी नस्लें अचानक मार्केट से शॉर्ट हो गई। तो इसलिए ये सब फेंकने की बातें, इस तरह की बातें जब साइंटिस्ट किया करें तो बैठ के लपेटा करो।
اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، فضول باتیں ہیں بالکل. خدا سے باغی کر رہے ہیں تمہیں. تو میں تو بھی گیا، میں نے بندوں کو بہت غور سے دیکھا، جہاں بندر آتے میں دیکھتا تھا، میں دیکھتا شاید یہ والا بننے والا ہو بھائی، تھوڑا تھوڑا بن چکا ہو. کوئی بھی نظر نہیں آئے، یا تو بندر تھے یا ڈائریکٹ ہم انسان تھے، بیچ کی کوئی نسل ہمیں نظر نہیں آئی. اور آپ کہہ سکتے ہو آپ نے ایک جنگل دیکھ لیا نا، ساری دنیا کے جنگل گئے ہو، تو ابے تم لوگوں نے تو ساری دنیا کے سائنسدانوں نے تو دیکھ لیا ہے نا، کیمرے تم نے فٹ کر کے گئے ہو، تمہیں بھی اب تک کوئی نظر نہیں آیا. تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اور اگر بندر سے بنا بھی ہے تو بندر کیسے بن گیا؟ بندر تک بننا آسان ہے؟ بندر بھی تو ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کی ناک دیکھو، یہ بھی سافٹ ویئر ہے بھائی، یہ بھی خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں کیا بات کر رہا تھا، ایک تو میں باتیں بھولنے بہت لگا ہوں، میں حافظہ کمزور نہیں ہے میرا، کہیں آپ سمجھیں کہ حافظہ کمزور ہے، میرا توجہ ایک دم ایک ٹاپک کی طرف ہوتی ہے تو پورا اسی میں گھسیڑ دیتا ہوں میں اپنے آپ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہاں عقیدے کی بات کر رہا تھا، توحید کے اسباب سے ہٹ کے کام کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تبھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، دعا کہتے ہیں اسباب سے ہٹ کے کسی کو پکارنا. پولیس سے ہم دعا نہیں مانگتے. تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے نبی کو پکارو گے تو یہ اسباب کے تحت نہیں ہے، یہ اسباب سے ہٹ کے ہے، لہذا یہ والی پکار شرک ہے. تو یہ شرک اللہ کے ساتھ ناشکری ہے کہ میں نے بنایا، میں نے پیدا کیا، اور میں نے پیغمبروں کو اپنے انٹروڈکشن کے لیے بھیجا کہ مجھے پکارو، تم نے اسی پیغمبر کو معبود بنا لیا. عیسائیوں نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، معاذ اللہ. کون نے اللہ کو باپ بنا دیا؟ معاذ اللہ، نقل کفر. اللہ نے کہا واہ بھائی واہ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے. آدم کے نہ تو باپ تھے اور نہ ماں تھے. تو اے عیسائیوں تمہیں کیا ہو گیا کہ آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے؟ جو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، اور جو ماں کے ذریعے پیدا ہوا اس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو. تو تمہیں کیا ہو گیا بھائی؟ کیسی عقل ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پھر یہاں ورغلائیں. لو بھائی، جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تجھے ایک بیٹا ہبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اسباب کے بغیر بیٹا ہو رہا تھا نا، بغیر باپ کے بیٹا ہو رہا ہے، اسباب کے تحت ہے، وداؤٹ اسباب ہے، کوئی لاجک بنتی ہے؟ تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دے رہا ہوں. اس کا مطلب جبریل بھی بغیر سبب کے بگڑی بنا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. نا 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 نا، یہ نسبت مجازی ہے. بعض دفعہ کام کوئی کر رہا ہوتا ہے، کسی سے لے رہا ہوتا ہے، تو نسبت مجازن اس کی طرف کر دی جاتی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے، نبی کو بھی اختیار نہیں. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، نبی ناجائز چیزوں کو حرام کر کے جائیں گے. ہے بھائی، ایک طرف قرآن کہہ رہے اے نبی آپ حرام حلال کا رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے، ایک طرف اللہ کہہ رہے آپ بری چیزوں کو حرام کون کرے گا؟ آپ کریں گے. بھائی حرام اللہ ہی کرے گا، لیکن چونکہ نبی کی زبان کے ذریعے کرے گا اس لیے مجازن نسبت کس کی طرف کر دی؟ بولو، نبی کی طرف کر دی. یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے. حقیقت میں کون کر رہا ہے؟ اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. آپ ہوٹل میں جاتے ہو یا کسی کی دعوت میں جاتے ہو، کسی نے پوچھا بھائی تو نے کتنی بریانی کھائی؟ آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا. اگلا کہہ رہے کمبخت تجھے بریانی کھانے بھیجا تھا، پلیٹیں کھانے تھوڑی بھیجا تھا میں نے تجھے، تو کیا کر کے آیا ہے؟ تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی کھائی بریانی ہے، لیکن بریانی اور پلیٹوں کا ظرف مظروف کا رشتہ ہے آپس میں. ظرف اور مظروف کا، یہ علماء سمجھتے ہیں نا، ظرف اور مظروف کا رشتہ ہے. تو بعض دفعہ ظرف بول کے مظروف مراد لیا جاتا ہے کیونکہ دونوں کا ریلیشن بہت مضبوط ہے. اس میں حکمت یہ کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ کتنی کھائی ہے میں نے. اگر میں بتاتا 2 بریانی کھا گیا تو تمہیں کیا پتا چلتا کوانٹٹی کتنی ہے؟ تو میں نے 2 پلیٹیں کہا، یعنی اتنی بریانی جتنی 2 پلیٹوں میں آ جاتی ہے. تو مجازی نسبت کے لیے کوئی مصلحت ہوتی ہے تو اللہ نے بھی کہا نبی حرام کر کے جائیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کا فریضہ کیا ہے. نبی کا کام میڈیکل سائنس یا بزنس یا کاروبار نہیں ہے، نبی کا کام ہے شریعت بیان کرنا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ مولوی صاحب امریکہ کینیڈا جاپان کیا کرنے جا رہا ہے؟ جاپان میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، یہ مولوی کیا سائنسدان ہے جو وہاں جا رہا ہے؟ بھائی جاپانیوں کو سب کچھ پتا ہے، حلال و حرام کا علم جاپانیوں کے پاس نہیں ہے، یہ پیغمبروں کے پاس ہے.
یہ پیغمبر کا فریضہ ہے. جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اب یہ علماء کا فریضہ ہے. تو جاپان میں اگر علماء پیدا ہوتے تو ہم وہاں جا کے یہ بیان نہ کرتے. سمجھتے ہو, ساری چیزیں انگریزوں کے پاس نہیں ہے. حلال و حرام کا علم کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے, کیونکہ پیغمبروں کا علم مسلمانوں کے پاس ہے. تبھی تو انگریز کو پتہ ہی نہیں کہ سور حلال ہے کہ حرام ہے. انگریز لیگل اللیگل دیکھتا ہے, حلال و حرام ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. شراب حلال ہے حرام ہے نہ, انگریز دیکھے کہ لیگل ہے کہ اللیگل ہے. صحیح ہے نا, ہم لیگل اللیگل تھوڑی دیکھتے ہیں. اگر لیگل بھی ہو شراب پھر بھی ہمارے ہاں کیا ہے؟ حرام, کیونکہ پیغمبر نے حرام قرار دے دیا ہے. یہاں تو شراب لیگل ہے. آپ لوگ پیتے ہو کیا؟ پی کے آیا ہوا ہے تو بھائی تھوڑا پیچھے چلا جائے, کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ پی کے آیا ہوا ہوتا ہے, عجیب سی باتیں کر رہا ہوتا ہے. آج ایک آدمی کو ہم نے دیکھا دوپہر کو پتہ نہیں بھاگ رہا ہے, جاگنگ کر رہا ہے بے تکے ٹائم پہ. میں نے کہا یہ کون سا جاگنگ کا ٹائم ہے, پاؤں میں چپل پہنے ہوئے عجیب اسٹائل. تو انہوں نے کہا بعض دفعہ پی کے یہ بھی ہوتا ہے. پینے کے بعد کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بھائی. ایک صاحب کو ہم نے دیکھا بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تقریر کی تیاری کر رہے ہیں, انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کو کہہ رہے ہیں پیا ہوا ہے. تو میرے بھائی, تو یہ نسبت حلال و حرام کی مجازی. اس لیے سب اختیارات صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس؟ اللہ کے. میں بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, جلدی جلدی موضوع کو مکمل کر رہا ہوں. زیمبیا میں آج میرا آخری بیان ہے, اس کے بعد مجھے پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو دوسرا کام شکر گزاری میں اللہ کی یہ عبادت. دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو. تو عبادت کیسے کریں؟ اللہ نے بتایا وضو کر کے 5 ٹائم بولو نماز پڑھو. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ. زندگی میں ایک بار حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے. میرے گھر کی زیارت کرو. رمضان کے روزے رکھو. یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاب مشکل ہے, مزدور ہے. نہ بھائی, جب رمضان آیا ہر صحت مند مقیم پر رمضان کے روزے لازم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری جاب بہت ڈیفیکلٹ ہے. نہ, اللہ کا حکم آسان ہے, لچکدار نہیں ہے. خوب سمجھ لو, لچک نہیں ہے اس میں. جب کہہ دیا تو کہہ دیا. آج بہت ہلکا لے لیا اللہ کے حکم کو. نمازیں ایسے, میں بھی جہاز سے جب اترا, ایتھوپیا ہمارا جہاز اترا تھا, تو فجر کی نماز جو ہم جب اترا تو نماز کا ٹائم باقی تھا, تو ہم نے جلدی سے نماز پڑھی, پھر ہم آ کے بیٹھے. تو اب اس کے بعد جو فلائٹیں آ رہی ہیں, میں نے بہت سارے لوگ دیکھے آ کے مسجد میں قضا ہو گئی فجر اور نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے جہاز میں کیوں نہیں پڑھی نماز؟ کہہ رہے ہیں وہ جہاز میں جگہ نہیں تھی. وہ بھائی جیسے چاہو پڑھ, یعنی اصل میں تو نماز میں بھی کھڑے ہو کر فرض, جہاز میں بھی فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے. فرض نماز بیٹھ کر بولو نہیں ہوتی, قبلہ رخ ہونا اور کھڑے ہونا ضروری. لیکن اگر جہاز میں آپ کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے نماز پڑھو, لیکن اس کو لوٹا لو. لیکن پڑھو تو ضرور, چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے. اگر نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ میدان جنگ میں قضا کرنے کی اجازت دیتا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اگر تم دشمن سے لڑ رہے ہو, خوف کی حالت میں ہو, تو کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر پڑھ لو. قضا کرنے کی اجازت نہیں. تو میں نے داڑھیوں والے ٹوپیوں والے لوگ دیکھے بھائی, کہہ رہے ہیں یار وہ ایکچولی جگہ نہیں تھی, اب پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی طریقے سے پڑھتے پھر لوٹا لیتے اس کو آپ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جب نماز کا یہ حشر نمازیوں نے کر دیا ہے تو باقی حکام کا کیا ہوگا؟ تو بھائی کوئی صورت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی. سمجھتے ہو؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے گردن کا ہلا کے پڑھنی پڑے گی آپ کو. پانی نہیں ہے, تیمم. یہ ساری رخصتیں اللہ نے اس لیے تو دی ہے کہ وقت سے مت ٹالو. اگر نماز کو اپنے ٹائم سے ٹالنے کی اجازت ہوتی, اللہ کہتا کوئی بات نہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں, بلکہ گھر جا کے آرام سے تسلی سے چھٹیوں میں پڑھ لینا جب فرصت ملے گی تمہیں. ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں, تمہارے امتحان ہوں گے تو چھٹیاں آئیں گی, اسی وقت ساری لوٹا دینا اکٹھی بیٹھ کے. تو مذاق چھوڑیے نماز. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے, ایسی کی تیسی کچھ بھی ہو جائے. آج کل تو ایسی بہترین ایپلیکیشن آ گئی ہیں جہازوں کے سفر میں. آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو, اس میں اپنے فلائٹ کا ٹائم اور جہاں ارائیول اور ڈپارچر کا ٹائم لکھو, وہ پورا ٹائم نماز کا کہ جہاز کس وقت کہاں ہوگا, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کون سی نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہوگا, قبلہ کدھر ہوگا. اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے, سمجھتے ہو. اور مستورات کو بھی نماز پڑھوایا کرو. بہت سے نمازی ہم نے دیکھے اپنی بیگم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, ابے اب کون جائے گا, وضو کرے گا, ابے چھوڑ بعد میں بیگم کا. بھائی جان ابھی آزمائش ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. خود بھی پڑھنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی. ٹرین کا سفر ہو, بس کا سفر ہو, نماز نہیں معاف ہے.
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کہہ رہے نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اس کو دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ تیسرا کام، یہ رمضان کے روزے ہو گئے، حج ہو گیا زندگی میں ایک بار، اس کے بعد اللہ نے کچھ چیزیں ہم پہ ویسے ہی حرام کی ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں، ان کا عبادت سے تعلق نہیں بلکہ اخلاقیات سے۔ اس میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ زنا کا آلٹرنیٹ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ بولو، نکاح دیا۔ غیر مسلم نکاح نہیں کرتے، زنا کرتے ہیں، اور اگر شادی کرتے بھی ہیں بہت دیر سے کرتے ہیں۔ ان میں کوئی اگر بالغ ہوتے ہی شادی کر لے اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ آپ عمل کر کے دکھاؤ، بولو بے وقوف تم ہو، ہم نہیں ہیں۔ ایک غیر انگریز سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے کہا ہماری سوسائٹی میں اتنی عمر میں لوگ نکاح کرتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کا کلچر ہے۔ اب میں نے زیادہ بحث نہیں کی، بھائی کلچر نہیں ہے، ہمارا مذہب ہے۔ کلچر تو کہتا ہے آزادی دلاتا ہے آپ کو، تو آپ اپنے عمل سے بتاؤ بھائی جلدی نکاح کیا کرو۔ کوئی پوچھے کیوں؟ بولے ہمارے مذہب کا حکم ہے۔ بھائی اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپشنل رہتا ہے وہ ہے بھائی، پھر کوئی عقل چلتی ہے، پھر ایکچولی بات ہوتی ہے کچھ۔ کوئی بھی آپ کا باس ہو، آپ کو آرڈر دے یار یہ چیک ہے جا کے کیش کرا کے، آپ بولے ایکچولی سر ایکچولی میرے پیٹ میں درد، ایکچولی وہ بولے گا بھائی تو نے جاب کرنی ہے نہیں کرنی، نکل یہاں سے۔ تو اللہ کو اتنا ہلکا لے لیا بھائی۔ تو اللہ کہہ رہے جب جس میں نکاح کی استطاعت ہو فوراً کیا کرے وہ نکاح۔ اے اللہ خرچہ ہوگا بہت زیادہ، ٹینشن۔ اللہ نے کہا غیر مسلم کیلکولیٹر لے کے بیٹھے گا، ابھی میری اتنی تنخواہ، حالانکہ اس کی بیوی آنے کے بعد اس کا خرچہ ہو ہی نہیں رہا ہے، کم بخت کا 1 روپے دھیلا نہیں بیوی پہ خرچ کرنا، پھر بھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے سارا خرچہ خود کرنا ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہے کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ کہتے ہیں نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ پہ توکل کرو۔ جو اللہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے تو وہ بیوی آنے کے بعد تمہارے مال میں برکت نہیں دے سکتا کیا؟ نہ نسل کو روکو نہ شادی سے روکو۔ غیر مسلم کہتا ہے بچے 2 ہی اچھے، ہوتے 2 بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال کہتا ہے کیا ہے بچے 2 ہی اچھے۔ اسلام کہتا ہے نہیں بھائی، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کیا؟ اللہ کو خاندانی آدمی پسند ہے۔ پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں، ہو سکتا ہے جنت کے دروازے پہ اللہ لکھ دے فیملی کے ساتھ آؤ، پھر کیا کرو گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں تو 18 کے ساتھ نکل لوں گا، میں بولوں گا اللہ اور تو ہمارے پاس کوئی امال ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور تو ہمارے پاس اللہ پہ توکل کرو میرے بھائی، کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھے رہا کرو۔ تمہارے ماں باپ کا احسان ہے تم پر کہ نسل نہیں روکی، تم پیدا ہو گئے۔ وہ بھی روک سکتے تھے، میرا باپ بھی 2 بچوں کے بعد نسل روک سکتا تھا، تو میں تھوڑی پیدا ہوتا۔ میرے والد نے کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ، اللہ اولاد دے گا۔ اور قرآن کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، نسل مت روکو بھائی، تمہیں کیا پتا تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کام کا نکل آئے۔ ایک صاحب کہنے لگے اتنے بچے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی بگڑا ہوا نکلے۔ میں نے کہا بھائی اتنے پیدا کرو کہ 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو، اگر 2 ہوئے اور وہی بگڑ گئے تمہاری تو نسل گئی۔ کیا خیال ہے؟ نسل گئی تمہاری تو۔ غیر مسلموں بیچاروں پر ترس کی حالت ہے، انہوں نے نسل روک کے نا 2 بچے، پھر ان کا 2 پہ خرچہ تو 2 پہ بھی ہوتا ہے، 1 بچہ پھر 1 بھی نہیں۔ بڑھاپے میں تنہائیاں کاٹ رہی ہیں، خاندان تباہ، نہ چاچے نہ مامے۔ جب بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بچوں کے چاچے بھی ملتے ہیں، مامے بھی ملتے ہیں، خالو بھی ملتے ہیں، رشتے ملتے ہیں۔ یہاں کتنی خوشی ہوتی ہے جب میں آتا ہوں، یار یہ ہمارے چاچے، اتنے بڑے بڑے گھروں میں لوگ رہتے ہیں، اتنے رشتہ داری مضبوط ہے۔ سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا اگر نسل روک لی۔ یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے بھائی، ہم نے کسی فلاسفر کی اس میں نہیں سننی۔ بے وقوف لوگ ہیں جو تمہیں پٹیاں پڑھاتے ہیں ایکچولی تربیت نہیں ہوگی، تو ان کی اپنے بچوں کی دیکھو کیا تربیت ہو رہی ہے۔ علماء کے بچے اکثر خدمت گزار ہو جاتے ہیں الحمدللہ، نافرمان ہو کے بھی لبرل لوگوں کے بچوں سے پھر بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اور یہ تربیت کے چکر میں نا 2 بچے وہ بھی کیا نکلتے ہیں، 1 ہی انڈا وہ بھی گندا۔ ہم نے دیکھا ہے گھروں کے حالات، وہ بھی تمیز سے باپ سے بات نہیں کرتے۔ تو مت ناروں میں آؤ، جلدی بات کو سمیٹتا ہوں میں، بھائی کیا کروں یار بریک ہی نہیں لگ رہی۔ تو جلد نکاح کرنا ہے۔ زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح پیغمبروں کی سنت، اور زنا بدکاروں کی، برے لوگوں کی خصلت۔ تیسری چیز
شراب اخلاقیات میں کیا چیز آتی ہے؟ شراب اور نشہ اتنی بری چیز ہے نا، ایک گھونٹ شراب کا پی لیا تو 40 دن نماز کی برکت ختم. فرض تو ادا ہو جائے گا، قضا کرنے سے گناہ سے بچ جاؤ گے، نماز کا جو پورا ثواب ملنا چاہیے تھا وہ اللہ 40 دن تک چھین لیتا ہے اگر سچی توبہ نہ کی. قریب بھی مت پھٹکو شراب کے. اور اس سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی، اس سے ٹینشن بڑھ جاتی. شراب پینے والوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے، شراب سے بچنے والوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے. ہر نشے کی چیز سے دور بھاگو. اور اخلاقیات میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ. ان تلقى اخاك بوجه طلیق، جب کسی سے ملو مسکرا کے ملو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، چغلیاں بولو مت لگاؤ، ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچو. کوئی اچھا کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہا ہے سپورٹ تو کرتے نہیں، اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے. یہ کیوں اچھا کام کر رہا ہے بھائی؟ جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا انسان، سارے مزے دنیا میں لینا چاہتا ہے، تو یہ اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. بھائی اللہ نے کسی سے کوئی کام لے لیا، حسد مت کرو، رش کرو اس کے اوپر. حسد انسان کو کھا جاتا ہے. حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوچا کرو بھائی یہ ترقی کر کے بہت آگے نکل گیا تو کیا ہوگا، جائے گا تو خبر میں ہی نا. کیا خیال ہے ہم بھی وہاں جائیں گے؟ تو کوئی بات نہیں، نکلنے دو آگے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی تقدیر میں تھا کہ اس کو زیادہ دے گا مجھے کم دے گا، تو اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں یار، چلو یار اس کو زیادہ مل گیا، یہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ زیادہ صحت اچھی ہے، اس کی 4 ہو گئی ہماری نہیں ہو رہی یار، استغفر اللہ. اس کی جو ہے وہ پیسہ فلاں کے پاس زیادہ آ گیا، فلاں کو جو ہے نا کاروبار میں ترقی ہو گئی، فلاں کی عزت زیادہ ہو گئی. ہونے دو یار، چلتا ہے یار، کوئی بات نہیں، ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی. شیطان کے ساتھ یہی تو پرابلم تھی. شیطان عبادت کرتا تھا، اس نے بولا یہ کیا مسئلہ ہو گیا یار، یہ آدم نیا نیا بنایا گیا اور اللہ کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کرو. یہ تو پرابلم کریٹ ہو گئی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو معاذ اللہ نے پرابلم کریٹ کر دی ہے. میں اتنا پرانا اور یہ دفتر میں کوئی نیا امپلائی آئے اور باس اس کو اپنے قریب کر لے اور آپ 20 سال سے جاب کر رہے ہو، آپ کو دور رکھے، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو شیطان کو بھی غصہ آیا کہ بھائی اللہ میاں نے اس کو میرے سامنے بنایا اور مجھے کہہ رہے اس کو سجدہ کرو. اڑ گیا شیطان. اب بھائی تو چھوڑ دے یار، تجھے بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے نا، جتنا تجھے دیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے سے کمتر کو دیکھ. اللہ تجھے گدھا بھی بنا سکتے تھے، اللہ تجھے خنزیر بنا سکتے تھے. تبھی حدیث میں آتا ہے دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو. کمتر کو دیکھو گے تو شکر کی توفیق ملے گی، اپنے سے اونچوں کو دیکھو گے تو سوائے احساس کمتری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. دوسروں کی بیویاں دیکھ دیکھ کے لوگ احساس کمتری میں جا رہے ہیں. پردہ تو آج کل ختم ہو گیا نا. ابے اس کی بیوی اتنی خوبصورت، میری والی ایسی. ابے بھائی تو دیکھ بہت سارے تجھ سے زیادہ ہینڈسم ہیں، ان کو بیویاں تجھ سے زیادہ بدصورت ملی ہوئی ہیں، ان کو دیکھا کر. ہمارے ایک جاننے والے کی شادی ہوئی، اتنی ٹینشن میں نا ہمارے استاد سے آ کے کہنے لگا میری دلہن مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی ہے، میں بہت ٹینشن میں ہوں، شکل اچھی نہیں ہے، ڈپریشن میں گیا ہوا. ہمارے استاد نے کہا ایسا کر، تو نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ کہہ رہے بہت دفعہ دیکھا. کہہ رہے آج اس نیت سے دیکھ کہ اس ڈیزائن پہ تجھے یہ مل گئی، یہ اللہ کا شکر ہے یا نہیں ہے. اپنا ڈیزائن چیک کر دوبارہ سے. واقعی اس نے شیشے میں دیکھا، کہا کہ میں اب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. آج تک اس نیت سے کبھی اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اب کمپیئر کر کے دیکھا کہ اس سے تو پھر بھی یعنی میں زیادہ بدصورت ہوں. تو اس ڈیزائن پہ یہ بھی غنیمت ہے اللہ. اپنا ڈیزائن دیکھتے نہیں ہو میرے بھائی. فلمی اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، انسان ٹینشن میں جاتا ہے. تو تقدیر پہ راضی رہو بھائی، جو ہے اللہ کا دیا، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کو زیادہ نواز دیا، زیادہ دے دیا، کوئی بات نہیں. میں نے گھر میں بورنگ کروائی تھی تو چند مزدور آئے، بڑی محنت سے بورنگ کر رہے تھے، اور ٹھیکیدار نا کرسی پہ بیٹھا ہوا چائے پہ چائے پی رہا ہے. بس وہ تو ٹھیکیدار تھا نا، اس نے ان سے کام لینا تھا. تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ یار ٹھیکیدار کو کچھ بھی نہیں، وہ کام پیسہ زیادہ ٹھیکیدار کما رہا ہے، کام سارا تم کر رہے ہو ہے بھائی. وہ تو صرف آرڈر پکڑتا ہے، مزدوروں سے رابطہ کرتا ہے، سارا پیسہ لے گا تو ان کو ان کے کمیشن دیا، اور سارا آرام سے بیٹھ کے دودھ پتی پی رہا ہے، پان گٹکا چبا رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے. تو میں نے مزدور سے کہا، میں نے کہا محنت تمہاری اتنی، پیسہ یہ کما رہا ہے، تمہیں غصہ نہیں آتا؟ اس مزدور نے کہا نہیں بھائی اللہ کی دین ہے یار، اللہ کسی کو اس طرح دیتا ہے کسی کو اس طرح دیتا ہے. خوش. میں نے کہا دیکھو 2 منٹ میں اس نے مسئلہ کیا کر دیا. سارے ٹھیکیدار بن جائیں تو بورنگ کراچی میں ہوتا تو میں کہتا تمہارا باپ کرے گا. پھر بھائی اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے ٹھیکیدار بنا دیا اور کسی کو اللہ نے سارے ہی ٹھیکیدار بن جائیں تو پھر تھوڑی، پھر کون بورنگ کرے گا بیٹھ کے.
تو یہ اللہ کی دین ہے میرے بھائی. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، ویقبض، جس کے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. لیکن تسلی اللہ نے جس کے رزق کے دروازے کم کر دیے اس کو بھی دی ہے. بھائی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اتنا کروڑ پتی بن گیا یہ بھی قبرستان میں جانے والا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی کہاں جانے والا ہے؟ اندر جا کے دونوں کیا ہو جاؤ گے؟ برابر. جب قبر کھود کے دیکھی جائے تو رکشے والے کی قبر میں اور 1000 گز کے بنگلے والے کی قبر میں اندر سے کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اس لیے اخلاقیات میں کیا ہے؟ ایک دوسرے سے حسد اور جیلسی بولو مت کرو، غیبتیں، چغلیاں، مخالفتیں مت کرو ایک دوسرے کی. اور اخلاقیات میں یہ تو اخلاقیات. دوسرا کیا ہے؟ حقوق العباد. تو اللہ کے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین، اس کے بعد بھائی بہن، اولاد. جتنا قریبی رشتہ ہوگا اللہ نے اس کا حق اتنا زیادہ بتایا. یہ چند باتیں ہیں، 2 باتیں کر کے میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں. ایک بات یہ کہ اس ملک میں ہمیں فرقہ واریت نظر نہیں آئی. الحمدللہ. برما میں گیا کوئی فرقہ نہیں ہے. افریقہ میں آیا ہوں اب تک کی رپورٹ کے مطابق کوئی فرقہ نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے آج کل؟ دھوکہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نیا فرقہ بنے گا، اس سے فرق کرنے کے لیے آپ کو بھی کوئی نام دے دیا جائے گا. پھر لوگ کہیں گے دیکھو یہ نیا فرقہ بن رہا ہے. آپ کو پھر کیا کہا جائے گا؟ فرقہ. جیسے میں نے ابھی ایک بیان کیا کہ علماء دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے. جب سے اسلام آیا نا بر صغیر میں، برما میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران میں، شیعہ لوگوں کے علاوہ جو اہل سنت والجماعت کا مسلک آیا تو ہم اسی کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں. بہت سے نئے فرقے ہندوستان میں بنے جن کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہمیں معلوم ہے. ان سے فرق کرنے کے لیے لوگوں نے ہمیں دیوبند کا نام دے دیا. تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا دیوبندی ایک فرقہ ہے. بھائی دیوبندی فرقہ نہیں ہے. یہ علماء بر صغیر کے یہ تو صدیوں سے جو اسلام آیا تھا اسی کو فالو کرتے آ رہے ہیں. ان سے جو ہٹے اور نئے نام دیے وہ نئے فرقے بنے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ تو فرقہ واریت سے بچنے کا طریقہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو گچی سے پکڑ لو، کیونکہ جہاں بھی پاکستانی جاتا ہے نا وہاں کچھ نہ کچھ نئے جو اسکالر آ رہے ہیں نا یہ کچھ نہ کچھ گند کرتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. ان 73 میں 72 جہنمی، ایک جنتی. وہ ایک جو جنتی ہے اس کے بارے میں نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. جلدی سمیٹ رہا ہوں میں کہ جو میرے اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرے گا. اسی وجہ سے علماء نے اس جنتی فرقے کا نام رکھا اہل سنت والجماعت. سنت سے مراد نبی اور جماعت سے مراد صحابہ. جو بھی نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے قرآن کو ایکسپلین کرے گا وہ کس میں جائے گا؟ جہنم میں. وہ ان 72 میں داخل ہوگا جو جہنمی ہے. یہ جو چاروں امام ہے نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان کی اصل بنیاد قرآن، سنت اور صحابہ ہیں. یہ کبھی اجماع صحابہ کے خلاف بولو نہیں جاتے. تبھی چاروں امام 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے 3 طلاقوں کو اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 مانتے تھے. یہ صحابہ کے اجماع کے خلاف نہیں جاتے تھے یہ لوگ. ہاں کچھ مسائل میں ان میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کی وجہ سے وہ جہنمی فرقوں میں نہیں آ جاتے. اس کی دلیل بھی حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ تم میں کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ. جلدی حدیث بیان کر رہا ہوں. صحابہ گئے، عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب بعض نے کہا بھائی نبی کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ نماز قضا کر دی جائے، تو اس لیے ہم نماز پڑھیں گے. قرآن نے حکم دیا ہے عصر کی نماز کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی حفاظت کرو. بعض نے کہا بھائی نبی کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا لہذا ہم نماز پڑھیں گے. بعض نے کہا بھائی مطلب تھا یا نہیں تھا، نبی کا حکم یہ کہ نہیں پڑھنی تو ہم نہیں پڑھیں گے. اب حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ دونوں کے پاس دلیل ہے. ایک قرآن سے دلیل لے رہا ہے، ایک حدیث سے دلیل لے رہا ہے. دلیل کس کے پاس ہے؟ دونوں کے پاس. نبی نے دونوں کو ملامت بولو نہیں کی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ 2 الگ الگ فرقے تھے، ایک کہتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بھائی یہ فرقے نہیں تھے، یہ مکتبہ فکر تھے. رائے کا اختلاف تھا قرآن و سنت کو سمجھنے میں. اس اختلاف کی بیس پہ
کوئی رائے وجود میں آئے تو اس رائے کو فرقہ نہیں کہا جا سکتا. یہ جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے قرآن و سنت پہ ریسرچ کی ہے تو بہت سارے مسائل میں ان کا اتفاق ہو گیا، اور کچھ مسائل ایسے تھے جن میں ادھر بھی دلیل ادھر بھی دلیل، تو ان مسائل میں ان کا اختلاف ہو گیا اور انہوں نے اسلامی قانون کو مرتب کر لیا. جب اسلامی قانون مرتب ہوا تو پوری دنیا میں انہی کے فالوورز پھیل گئے. پوری دنیا میں، بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، اسی طرح روس کی ریاستیں، ازبکستان، بخارا، سمرقند، ان علاقوں میں، افغانستان اور برما، یہ پورے علاقوں میں فقہ حنفی آیا. سمجھتے ہو؟ تو یہ سارے کے سارے یہاں اسلام لانے والے ہی حنفی تھے. تو یہاں قدیم جو اسلام آیا ہے وہ کون لے کر آئے ہیں؟ حنفی علماء لے کر آئے ہیں. تبھی صدیوں سے یہاں فقہ حنفی کو فالو کیا جا رہا ہے. آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں زیادہ تر لوگ مالکی ہیں. میں نے یہاں دیکھے نماز پڑھتے ہوئے فقہ مالکیہ کو. یہاں امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی تحقیقات کو فالو کیا گیا. سعودی عرب میں بہت تھوڑے سے علاقے میں 2% لوگوں نے امام احمد ابن حنبل کے فقہ کو فالو کیا. اسی طرح ملیشیا، انڈونیشیا میں اسلام کیا تو شوافے گئے وہاں پہ فقہ شافی. تو پوری دنیا صدیوں تک ان 4 فقہ کو فالو کرتی رہی ہے. لہذا کوئی اگر اٹھ کے کہے یہ 4 فقہ فرقے ہیں تو وہ 100% غلط بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو پھر پوری امت ہی جہنم میں چلی گئی نا. بچے گا کون؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو بچے گا پھر کوئی؟ پھر وہی دال چاول والا قصہ ہو جائے گا جو میں بار بار بیان کرتا ہوں. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھائی جا رہی ہے، جہنم میں دیگیں پک رہی ہیں. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے؟ تو فرشتے نے بولا 4 آدمی آئے جنت میں دال چاول ہی پکائیں گے، اب دیگیں تھوڑی پکائیں گے ان کے لیے ہم. کچھ لوگ اسلام کو ایسا ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ 4-6 آدمی ٹھیک ہیں، باقی سارے صدیوں سے کیا کر رہے ہیں؟ گھاس کھا رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے وہ فقہ محمدی، نبی کا فقہ ہی ہے. اس کو مرتب امام ابو حنیفہ نے کیا، ان کے شاگردوں نے. اس لیے نسبت کس کی طرف کر دی؟ امام حنیفہ کی طرف. جیسے مصحف عثمانی، حضرت عثمان، یہ جو ہم مصحف پڑھتے ہیں نا قرآن، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب یہ نبی کا مصحف نہیں ہے کیا؟ بھائی نبی کا مصحف ہے، لیکن اس کو ترتیب کس نے دیا ہے؟ جمع حضرت عثمان نے. تو نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ اب کوئی کہے ہم ابو حنیفہ فقہ حنفی کو نہیں، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اس کو چاہیے اپنی کھوپڑی کا علاج کرائے. یہ ایسا ہی ہے جو کہے میں مصحف عثمانی نہیں مانوں گا، میں مصحف محمدی مانوں گا. تو کہاں سے لائے گا مصحف محمدی؟ نبی کا مصحف مرتب کس نے کیا ہے؟ کوئی کہے میں بخاری کی حدیث نہیں مانوں گا، میں نبی کی حدیث مانوں گا. ابے بھائی امام بخاری نے جو نبی کی باتوں کو جمع کیا، تو جن باتوں کو امام بخاری نے مرتب کیا اس کو بخاری کی حدیث کہا جاتا ہے وہ نبی کی حدیث. تو یہ جو قانون اسلامی مرتب ہوا ہے نا، اس مرتب شدہ قانون کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو امام مالک نے مرتب کیا اس کو فقہ مالکیہ. تو یہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور جب گیا تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں نے اسی کو فالو کیا ہے. ہر شخص کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ خود قرآن و حدیث میں تحقیق کر کے چیزیں لائے مارکیٹ میں. اگر ہر شخص کو اجازت دے دی جائے کہ خود سے وہ تحقیقات کرتا رہے تو دین چوں کا مربع بن جائے گا، اچار چٹنی بن جائے گا، اور خواہشات کا مجموعہ بن جائے گا، جیسے کہ بن رہا ہے. ہر اسکالر اٹھتا ہے قرآن حدیث کے نام پہ کوئی نیا منجن مارکیٹ میں لا کے بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے حنفی بھی ٹھیک ہے، مالکی بھی ٹھیک ہے، شافی بھی بولو ٹھیک ہے. ان میں اگر اختلاف ہے تو وہی والا اختلاف ہے جو صحابہ میں بنو قریظہ والا اختلاف ہوا تھا. نبی نے کسی کو بھی جہنمی نہیں کہا، لیکن علماء کہتے ہیں فالو ایک کو کرنا ہے، برحق 4 کو سمجھنا ہے. جیسے صحابی نے ایک رائے کو فالو کیا تھا نا، 2 رائے کو فالو کرنا ممکن نہیں ہوتا. اب ایک صحابی کہہ رہے میں نہیں بھی پڑھوں گا اور پڑھوں گا بھی عصر کی نماز. بھائی ایک کو فالو کرو گے آپ، یا تو نہیں پڑھو گے یا پڑھو گے. 2 کو تھوڑی فالو کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں جب 4 برحق ہیں تو 4 کو فالو، یہ پاسبل نہیں ہے. دوسرا اس میں خواہشات کا دروازہ کھل جائے گا، اس لیے منع کیا جاتا ہے بھائی ایک کو فالو کرو. اب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس کے ابا راضی نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ تو اہل حدیث سے پوچھتے ہو مسئلہ. وہ کہتے ہیں بھائی اب لڑکی چاہیے نا، تو ہم سے پوچھ رہے ہیں مسئلہ. اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. کیکڑا کھانا ہو تو شافی بنا ہوا ہے، اور لڑکی کے ابا کی مرضی کے بغیر لڑکی سے شادی کرنی ہے تو حنفی بنا ہوا ہے. حالانکہ امام شافی کے نزدیک باپ کی مرضی کے بغیر آپ کسی لڑکی سے شادی بولو نہیں کر سکتے. نہ امام احمد کے نزدیک کر سکتے ہو، نہ امام مالک. دلائل دونوں کے پاس ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تبھی تو اختلاف ہوا ہے.
تو اس لیے آپ اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو وہی طریقہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ایک کو فالو کرو مضبوطی کے ساتھ اور دوسرے پہ طنز مت کرو۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقہ حنفی میں یا فقہ شافی میں ہیں نہیں، گھسیڑ دی گئی ہیں، وہ بدعتیں کہلاتی ہیں۔ ان بدعات میں کسی کو فالو نہیں کرنا، بدعت کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اب وہ بدعتیں کیا کیا ہے جو حنفیوں میں بھی ہیں، کچھ شافیوں میں ہیں، کچھ مالکیوں میں ہیں، وہ میں بدعتوں پہ بیان کروں گا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا۔ بدعت نہیں کسی کی نہیں ماننی ہم نے۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، امام حنیفہ نے یہ کہا، امام شافی نے یہ کہا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ بھائی جب فقہ مرتب ہوا ہے نا تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر امام ابو حنیفہ کا قول لے لیا گیا ہے۔ فقہ میں پھر علماء مشائخ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فلاں قول چھوڑ دیا، کسی دوسرے قول پہ فتویٰ دے دیا تو وہ فقہ کا حصہ بن گیا۔ شافعی فقہ میں امام شافعی کا ہر قول شافعی فقہ نہیں ہے۔ لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں 2.5 سال تم لوگ کہتے ہو دودھ پلانے کی مدت ہے، امام حنیفہ کہتے ہیں کہ دارالحرب میں سود لینا جائز ہے۔ بھائی فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، فقہ حنفی میں 2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے۔ تو اس میں فقہا خود فیصلہ کر چکے ہیں، بعض دفعہ امام حنیفہ تک حدیث نہیں پہنچی ہوتی۔ امام حنیفہ کے نزدیک بارش کے وقت نماز استسقاء نہیں ہے۔ اب کوئی کہہ دیکھو امام حنیفہ کے نزدیک بارش میں استسقاء نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے بارش میں استسقاء کی دعا ہے، تو یہ حنفی مذہب قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ بھائی امام ابو حنیفہ کے اس قول کو حنفیوں نے لیا نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ صاحبین کے قول کو لیا ہے، کیونکہ اس میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے امام صاحب تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو۔ تو ہر اشکال کا جواب علماء کے پاس موجود ہے، لیکن کچھ لوگ آئیں گے آپ کو مختلف طریقوں سے توڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج جو بھی کمبخت اتحاد کا لیبل لگا کے امت کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے نا، وہ اصل میں نیا فرقہ بنا رہا ہوتا ہے، ایک نیا منجن مارکیٹ میں لا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں مالکی لوگ ہیں، ان کو مت چھیڑو، بولو بھائی امام مالک کا مذہب بھی کیا ہے، تنگ نہیں کرو ان کو چھیڑ چھیڑ کے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک شخص اردو میں تقریر کر رہا ہے، کسی نے پوچھا امام مالک کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، اس نے اتنا سخت امام مالک کے خلاف تقریر کی ہے، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، امام مالک کا کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ کمبخت امام مالک نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اور مجھے حیران ہوا کہ میں کئی سال امام مالک نے اس مسجد میں بیٹھ کے درس دیا ہے، اور کب درس دیا ہے؟ آج سے 1300 سال پہلے بیٹھ کے درس دیا ہے، اور تو ان پہ طرز کر رہا ہے، تو اپنے اسلاف پر ایسے کہہ رہے ہم نے ان کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے۔ آپ اعتدال کے ساتھ بیان کرو۔ بھائی امام مالک کی رائے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی ہے، دلیل ان کے پاس بھی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ باندھنے کی حدیث ثابت ہے، لیکن چونکہ اہل مدینہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے میری رائے میں یہ عمل آخری عمل نبی کا ہاتھ چھوڑنے کا تھا، تبھی تو اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ رہے ہیں۔ اس بیس پہ امام مالک نے اس کو ترجیح دے دی۔ ہر فقیہ کے اپنے اصول ہوتے ہیں مسائل نکالنے کے۔ امام حنیفہ اہل کوفہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گڑھ تھا، یہ دونوں بڑے علماء یہاں کے ٹھہرے ہیں، لہذا ان کے عمل کو ہم ترجیح دیں گے۔ امام مالک مدینہ والوں کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہر فقیہ کے اپنے اصول ہیں۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ کمبخت اگر بیٹھ کے یوں بیان کر دیتا کہ بھائی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی دلیل ہے اور ہماری رائے بھی ہے، تو کسی ایک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ ہوتا اپنے نظر میں جو رائے جس رائے کو ترجیح ہوتی وہ بیان کر دیتا کہ ہماری رائے میں یہ والی رائے زیادہ راجح ہے۔ یہ آج جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا، یہ طنز کرتے ہیں، سمجھتے ہو اسلاف سے بدگمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی آتا ہے، باقی سارے گھاس کھا رہے تھے بیٹھ کے۔ تو فرقہ واریت سے بچنے کے لیے ضروری ہے اس طرح کے اسکالر سے ہوشیار رہو۔ ہاں بدعت کو اپنے قریب مت آنے دو۔ عقیدے پہ کمپرومائز بولتے کیوں نہیں، چپ۔ عقیدے پہ کمپرومائز، عقیدے میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا، عقیدوں کو قرآن و سنت نے بہت واضح بیان کر دیا ہے۔ اجماعی مسائل میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا، اجماعی مسائل کو قرآن و سنت نے بہت ڈیٹیل سے۔ ہم 3 طلاق کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ امام حنیفہ نے فرمایا ہے، یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، یہ تو قرآن نے بھی بتا دیا، حدیث میں بھی، صحابہ نے بھی بتا دیا۔ تقلید تو کی جاتی ہے ان مسائل میں جن میں کیا ہے، اختلاف ہے، دونوں طرف دلائل ہیں، ان میں انسان کہتے ہیں ایک کو فالو کرو، دوسرے کو غلط مت کہو۔ جو اجماعی مسائل ہیں ان میں نہیں کسی کو فالو کیا جاتا، ان میں تو سب اتفاق چلا آ رہا ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں، اور آخری سچی مچی کی آخری بات، دیکھو اپنا ایمان ان ملکوں میں بچانا چاہتے ہو تو تبلیغ سے جڑ کے رہو۔